پیرس میں یوم دفاع پاکستان اور یوم شہداء کی یاد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جسے فرانس میں مقیم پاکستانی اور کشمیری برادری اور سفارتخانہ پاکستان برائے فرانس کے تمام اراکین نے مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منایا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل اراکین سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ کشمیر کے اس دیرینہ تنازع کو حل کروانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں، جو کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے ضروری ہے۔ پرتگال میں یوم دفاع پاکستان کے موقع پر وطن عزیز کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے مادر وطن کے عظیم سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پاکستان ایمبیسی لسبن میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ یوم دفاع پاکستان کو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا گیا اور کشمیر میں بھارتی فوج کے غاصبانہ قبضے اور نہتے کشمیریوں پر ظلم و ستم کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پاکستانی سفارتخانہ بینکاک میں یوم دفاع، یوم تجدید عہد وفا اور کشمیری مظلوم بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی اور تھائی کمیونٹی نے شرکت کی۔ حاضرین کو مقبوضہ جموں کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم اور بربریت کی ڈاکیومنٹری دکھائی گئی، جس میں بتایا گیا کہ بھارتی فوج کشمیریوں کے گھروں میں گھس کر ظلم و بربریت کی گھناؤنی داستانیں رقم کر رہی ہے۔ سفیر پاکستان کے ہم آواز ہو کر حاضرین نے کشمیر بنے گا پاکستان اور افواج پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے اور سب نے مل کر کشمیر کی آزادی کے لیے دعا کی۔ ناروے میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کشمیریوں کی حمایت میں ریلی نکالی گئی، جس میں سابق وفاقی وزیر صدر پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب قمر زمان کائرہ نے کہا کہ ناروے میں تمام پاکستانی مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے آج کشمیریوں کی حمایت میں سب سے بڑی ریلی نکالی۔ جمہوری دنیا کی ایک بڑی جمہوریت ناروے، اس کے جمہوریت کے نشان کے سامنے یعنی پارلیمان کے سامنے ہے، اور ہم ان سے یہ مطالبہ کرنے آئے ہیں، ان کو یاد کرانے آئے ہیں کہ آپ خود پرامن ہیں، آپ ساری دنیا میں امن کے دائی ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے، ناروے اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اور ناروے وہ ملک ہے جو امن کے نوبل انعام دیتا ہے۔ تو آج کشمیر جل رہا ہے، کشمیر میں کئی دہائیوں سے ہماری بھائی بہنوں کی جانیں جا رہی ہیں، وہ معذور ہو رہے ہیں، اور دنیا کی بہت بڑی وائلیشنز، جہاں دنیا میں بہت بڑے مظالم ہوئے، آج کشمیر ان مظالم کا شکار ہے۔ اس موقع پر مختلف تنظیموں کے عہدیداران نے خطاب کیا اور کہا کہ ہم پارلیمنٹ کے سامنے اس لیے آئے ہیں تاکہ کشمیر میں ظلم کی داستان ختم ہو سکے۔